أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین گرامی قدر، خداوند عالم نے جو انسان کی نجات کا نسخہ سید الانبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا وہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی ایمان اور نیک عمل۔ جس انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، ایمان اور نیک عمل۔ پس جنت جانے کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو جہنم مل جاتی ہے۔ ایمان نہیں جہنم ہے، بے ایمان تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ بد عمل، بد کردار، اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، دنیا کی پریشانیاں بھی اس کی برائیوں کا کفارہ نہیں بن سکیں، موت کی سختی بھی کفارہ نہیں بن سکی، فشار قبر بھی گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکا، میدان محشر کی سختیاں اور میدان محشر کے مختلف موقف، حساب، وہ بھی اتنے اس بدبخت نے گناہ کیے کہ وہ کفارہ نہ بن سکے، حتیٰ پل صراط، وہاں بھی اس کی برائیوں کا کفارہ پل صراط کے موقف بھی نہ بن سکے تو عین ممکن ہے کچھ وقت کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے
اور پھر اس لائق بنے کہ معصوم اس کی شفاعت کریں اور یہ بخشا جائے۔ ہمیں جو خوراک دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بلا حساب ہم نے جنت جانا ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے، لیکن اگر روایات معصومین میں آپ غور کریں تو معصوم ہستیاں عموماً ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمیں تمہارے برزخ کا خوف رہتا ہے اپنے شیعوں کو، اور برزخ آپ جانتے ہیں موت سے شروع ہوتا ہے یہ عالم، اور قیامت تک کا یہ جو درمیان میں عرصہ ہم نے گزارنا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں یہاں کچھ کر کے آؤ نا، محشر میں آؤ گے، بلکہ یہاں تک ہے کہ مقام شفاعت کو معصوم نے معین نہیں کیا کہ کس مورد پہ شفاعت نصیب ہوگی، ہے مسلم جو منکر شفاعت معصوم ہے خدا اسے شفاعت نصیب ہی نہ کرے۔ یہ خود معصوم کا جملہ ہے کہ جو ہماری شفاعت کا قائل نہیں خدا اس کو ہماری شفاعت نصیب ہی نہ کرے۔ لیکن شفاعت مطلقہ نہیں، شرائط ہیں اس کی، جن میں سے ایک مشہور روایت آپ نے تکرار سے سنی ہے، میں نے بھی کئی بار آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخری ٹائم اور حضرت نے ارشاد فرمایا میرے قریبیوں کو بلاؤ، میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ سارے آ گئے، حضرت نے یہ بھی فرمایا جو سن رہے ہو وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں ہے یہاں پہ تم ان تک میرا یہ پیغام پہنچانا کہ ہم اہل بیت کی شفاعت اس کو نصیب ہی نہیں ہوگی جو نماز کو اہمیت نہیں دے گا۔ یہ روایت ہے، یعنی نماز کو اہمیت ہی نہیں دیتا اور شفاعت کی امید، فرمانا لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اگر یہ سارے مراحل جو زندگی سے شروع ہوتے ہیں، یہ زندگی کے امتحان بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، یہ جو زندگی میں پریشانیاں آ جاتی ہیں نا، شکر کرو یہ آ جاتی ہیں، نہ آئے نا تو بڑے بڑے لوگ مجھ جیسے فرعون بن جائیں۔ یہ جو حج کولے آتے ہیں نا، یہ بہت اللہ کی نعمت ہوتی ہے، یعنی اگر نہ آئیں مکالے بھی ملتا رہوں اور ادھر سے احسان ہوتا رہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ ایسا رویہ بھی اختیار کرتا ہے کہ بندہ نافرمانی کرتا ہے اللہ احسان کرتا ہے۔ یہ فائدے میں شے نہیں، یہ نقصان میں ہے۔ اس کو علم کلام میں استدراج کہتے ہیں کہ درجہ بدرجہ بندے کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ اگر انسان غلطی کرے اور لگ جائے نا کھلا، وہ بہتر ہے جس سے انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ جو دنیا میں تمہارے اوپر مصائب آتے ہیں، ان کو اس طرح سمجھو کہ کوئی تمہارا عزیز پیارا وہ دور رہتا ہے، اور جس طرح وہ ہدیہ بھیجے تو آپ خوش ہوتے ہو، کوئی مصیبت آئے تو اس طرح خوش ہوا کرو کہ اللہ نے تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے اس مصیبت میں ڈالا ہے۔ حدیث قدسی ہے
اہل طاعتی فی ضیافتی، اہل شکری فی زیادتی، اہل معصیتی لا اویسہم من رحمتی اداویہم بالمحن والمصاب۔ فرماتا ہے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو ہمیشہ میری اطاعت کرتے ہیں، یہ جو ہمیشہ میری اطاعت کرتے ہیں یہ ہمیشہ میرے مہمان ہیں۔ یہ ہمیشہ میں روٹی تو سب کو دیتا ہے نا، یہ اس کا کرم ہے کہ سب کو دیتا ہے، حتیٰ اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ کافروں کو کوئی اور رزق دیتا ہے؟ کافروں کو بھی وہی ذات رزق دیتی ہے میری بھائی، جو ابو ذر کو دیتی ہے، جو مجھے دیتی ہے، جو آپ کو دیتی ہے، رازق سب کا وہی ہے۔ لیکن جو مطیع کو دیتی ہے نا، اہل طاعتی فی ضیافتی، یہ لوگ میرے مہمان ہوتے ہیں، میں میزبان ہوتا ہوں۔ کتنا شرف ہے ایک انسان کے لیے کہ کریم میزبان۔ یقین کو عشاء دعوت کرے نا تو انسان پھولا نہیں سے موت ہو، سید زادے دعوت کی، لیکن سید کا خالق دعوت کرتا ہے متوجہ ہی نہیں۔ نہیں میرے بھائی، سب سے بڑا وہ رازق ہے، کہتے ہیں اطاعت کرو نا تو تم میرے مہمان اور میں تمہارا میزبان، بہت بڑا شرف۔ اور اہل شکری فی زیادتی، میری نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو گے نا میں اور زیادہ دوں گا۔ یہ قانون ہے میرا، جو میری نعمتوں کا شکرانہ ادا کرے گا میں اور زیادہ ان کو عطا کروں گا۔ تیسرے بچ گئے ہم، اہل معصیتی، جو میری نافرمانی کرتے ہیں نا، ایمان مجھ پہ رکھتے ہیں لیکن نافرمانی کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ لا اویسہم من رحمتی، میں ان کو بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ گناہ گاروں کو میں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، بلکہ اداویہم بالمحن والمصاب، گناہ گاروں کا میں علاج کرتا ہوں مصیبتوں میں پھنسا کے۔ توجہ کریں، یہ جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کو پریشانی دے دیتا ہوں نا، کوئی ٹینشن دے دیتا ہوں، یہ ٹینشن اور پریشانی یہ اس گناہوں والے مرض کا علاج ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پکڑا گیا، اللہ کی گرفت میں آ گیا، وہ ذات کہتی ہے میں نے چھوڑنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے اس پہ مصیبت کو نازل کیا ہے۔ لا یسم من رحمتی، بلکہ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے یوں خطاب کیا، یا رب المتقین و یا رب الصالحین، او متقیوں کے رب، اور نیک لوگوں کے رب۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ بندہ کہتا ہے یا رب العاصین، او گناہ گاروں کے رب۔ پھر بولا، جواب آیا، رب المتقین، رب الصالحین۔ اس وقت جواب نہیں آیا، جب کہا نا یا رب العاصین، او گناہ گاروں کے رب، جواب آیا لبیک، بتا کیا کہنا چاہتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا خدایا عجیب ہے، رب المتقین پہ جواب نہیں آیا، رب الصالحین پہ نہیں آیا، رب العاصین پہ آ گیا، گناہ گاروں کے رب۔ فرمایا ہاں، جو متقی ہیں نا وہ اپنے عمل کے بدلے چلے جائیں گے نا، ان کو اپنے عمل کے اوپر رابطہ ہے کہ ہم نے وہ تقوی اختیار کیا ہے۔ صالح اور نیک لوگ بھی اپنی نیکیوں کے ساتھ مربوط ہیں، ان کو امیدیں ہیں کہ ہماری وہ نیکیاں کام آ جائیں گی اور ہمیں
جنت میں جگہ مل جائے گی، لیکن گناہگار کو سوائے میری رحمت کے اس کے سامنے کوئی شے نہیں، اس کے سامنے کوئی نہیں۔ تو چونکہ اس کی ایک امید میں ہی ہوں، وہ میرے ساتھ بھائی بخشے گا تو جاؤں گا، نہ ورنہ میں مکاللہ جو میری کیفیت ہے۔ تو اس لیے ارشاد ہوا ایک نبی کو کہ بشر المذنبین وانظر المتقین یا صالحین، کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو ڈراؤ، جو گناہگار لوگ ہیں ان کو خوشخبریاں سناؤ۔ عجیب ہے، بشر المذنبین، آسین گناہگاروں کو خوشخبریاں سناؤ اور نیکوں کو ڈراؤ۔ خدایا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا نیکوں کو ڈراؤ کہ کبھی نیکی پہ تکبر نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے، ورنہ مارے جاؤ گے۔ نیکوں کو ڈراؤ کبھی تکبر نہ کرنا، گناہگاروں کو خوشخبریاں سناؤ کہ میں انہیں معاف کر سکتا ہوں۔ ذرا توبہ تو کریں، توبہ تو کریں، توبہ کریں، ان کو خوشخبریاں سناؤ، مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے خبردار، مایوس نہ ہونا، میں ہی تو ہوں جو گناہ کرتا ہے۔ حال یغفر الذنب العظیم الا العظیم، جتنا ہی بڑا گناہ ہو اس کو معاف کرنے والی ذات بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ کسی شخص نے بڑا گناہ کیا، سید الانبیاء کی خدمت میں آیا، کہا مولا میرے لیے دعا کرو، میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا ستاروں جتنا کیا ہے، کہا اس سے بھی بڑا کیا، ریت کے ذروں جتنا، اس سے بھی بڑا۔ حضرت کوئی نہ کوئی مخلوق کا نام لیتے گئے، وہ کہا اس سے بھی بڑا۔ حضرت نے فرمایا بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ اب چپ کر گیا، اب چپ کر گیا کہ نہیں، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، خداوند عالم توفیق دے ایمان کے ساتھ نیک عمل۔ غلطی ہو گئی، باب توبہ کھلا ہے۔ ایک تو کبھی نیکی پہ تکبر نہ کرنا، جتنے بھی نیک بن جاؤ نا۔ میں نے آپ کے سامنے مولا متقیان کا ارشاد پڑھا تھا کہ سیئۃ تسؤک خیر لک من الحسنۃ تعجبک، بڑا پیارا فرمان ہے میرے معصوم امام کا۔ فرمایا ایسا گناہ جس کے کرنے کے بعد گناہگار شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو جائے، ہائے میں نے کتنی غلطی کی، اس نیکی سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو نیکی کرنے والے کو تکبر میں ڈال دے۔ اس سے وہ گناہ بہتر ہے کہ جس گناہ کے پیچھے پشیمانی، شرمندگی، احساس سے جرم، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یقین کرو اگر بندہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگے نا تو سمجھ لو اس ذات کا لطف اور کرم ہو گیا ہے۔ میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھوں نا کہ میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، احساس ہو، یہ احساس بھی اسی کی طرف سے آتا ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بھی کہ ذرا بھی متوجہ تک نہیں ہوتے۔ یہ توجہ، اس لیے معصوم نے فرمایا توبۃ العبد معفوفۃ بین التوبتین من اللہ۔ یہ جو ایک بندہ توبہ کرتا ہے نا، بندے کی ایک توبہ ہوتی ہے، اللہ کی دو توبہ کے درمیان یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ توبہ کا معنی عربی میں رجوع ہوتا ہے، رجوع، یا آپ یوں کہیں یو ٹرن، جا رہے ہیں نا، جانا ہے، فرض کرو لاہور جانا ہے نا، تو اس طرف منہ کر لیا نا، سیالکوٹ کی طرف۔
اب وہاں پہ تھوڑا آگے جا کے کہتے او میں تو یار غلط راستے پہ آ گیا، وہاں سے موڑ آئے تو اس کا نام توبہ ہے، وہاں سے واپس آ جائے یہ توبہ ہے۔ لیکن اگر سیدھا پھر بھی چلا جائے، افسوس کرتا جائے کہ ہو یار میں تو غلط راستے پہ جا رہا ہوں، لیکن یو ٹرن نہ لے، یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ یو ٹرن لینے کا نام توبہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے معصوم نے فرمایا ایک جا رہا ہے، غلام جا رہا ہے، عبد جا رہا ہے، اپنے مولا کے خلاف ہے، بغاوت کر کے جا رہا ہے، راستے پہ احساس ہوتے او اتنے محسن کی بغاوت کر کے جا رہا ہوں۔ اب جو لوٹے گا اس کو عربی میں کہیں گے تابا و انابا، یہ بندہ اپنے رب کی طرف اب لوٹ رہا ہے۔ یہ جو لوٹ رہا ہے اس کی توفیق کس نے دی ہے؟ یہ توفیق بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا پہلا رجوع، اور پھر اس کی توبہ کو قبول کر لینا یہ دوسرا رجوع، اسی رجوع کا نام توبہ ہے۔ تو معصوم نے فرمایا بندہ ایک توبہ کرتا ہے اللہ کی دو نظر رحمت ہوتی ہیں، ایک توفیق اور دوسرا اس کو قبول کر لینا۔ تو بہرحال میں موضوع کچھ اور تھا، میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، اسلام میں میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسلام نے کسی صنف کے ساتھ نیکی کو مختص نہیں کیا۔ صنف سے مراد مرد عورت، کسی ایک کے ساتھ نہیں، بلکہ دونوں کے لیے نیکی کا میدان کھلا رکھا ہے اور برابر رکھا ہے۔ آیت میں نے پڑھی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا جو بھی نیک عمل کرے، نیک عمل کرنے والا ذکر ہو یعنی مرد ہو، او انثی یا مؤنث یعنی عورت ہو، لیکن ایک شرط ہے کہ کرنے والا نیکی ہو مومن۔ مرد کرے نیکی، عورت کرے نیکی، دونوں کے لیے میدان کھلا ہے۔ ایک شرط ہے کہ نیکی کرتے وقت ہوں صاحبان ایمان۔ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ جو مرد عورت نیکی کرنے والے ہیں ان کو ہم دنیا کی زندگی بھی دیں گے تو وہ طیب زندگی ہوگی، آخرت کی بات کی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مرد نیکی کرے، عورت نیکی کرے، ہو صاحب ایمان، ان کو ہم زندگی بھی طیبہ اور طاہر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیاوی زندگی بھی پاک ہے، اور جو ہم نے جزا دینی ہے جنت میں وہ تو اس کے عمل سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ دنیا میں بھی گھاٹا کوئی نہیں، دنیا میں صاحب ایمان نیک عمل انجام دیتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو طیب اور طاہر زندگی دیں گے۔ یہ زندگی دنیاوی زندگی، آگے ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور جو ہم جزا دیں گے نا وہ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ حسین ہوتی ہے۔ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں جو جزا جنت کی شکل میں دی جائے گی وہ حسین کتنی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ جو تم مانگو گے نا ہم سے، ہم تمہیں دیں گے جنت میں، لیکن تم مانگو گے کون سی شے؟ جو تم نے کہیں پڑھی ہے یا کہیں دیکھی ہے، جو نہ پڑھی نہ سنی، مجہول شے بھی کوئی مانگ سکتا ہے، جس کو نہ کانوں سے جس کا ذکر گزرا ہو، نہ آپ نے کہیں پڑھا ہو۔ میرے بھائیوں، مجہول شے تو مانگی نہیں جا سکتی نا۔ فرمایا جو تم نے دیکھا ہے یا جو کچھ تم نے سنا ہے، جو تم نے پڑھا ہے، ہم ہر وہ نعمت بھی دیں گے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بھی زیادہ خزانے ہیں جو نہ تو نے سنے ہیں، نہ پڑھے ہیں، نہ تجھے پتہ ہے، یہ ہم نے تیرے لیے رکھا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
یہ جو ہے نا ولدینا مزید، اس میں بڑی لذت ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ذرا بندہ بن کے جی تو صحیح، دنیاوی زندگی بھی طیبہ اور طاہر، اور سبحان اللہ آخرت میں جزا ایسی۔ میں کہتا ہوں اور کچھ بھی نہ ہو میرے بھائیوں، محمد و آل محمد جنت کے سردار ہیں، انہوں نے جنت میں جانا ہے، جنت میں رہنا ہے، اتنی نیکیاں تو کرنا جنت میں جا کے علی کے پہلو میں رہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اب اربعین کے لیے تیار ہیں، خدا سب کو لے جائے، لاکھوں خرچ کر رہے ہیں نا کہ جائیں اور معصوم کی قبر کی زیارت کریں نا۔ نجف میں، کربلا میں معصوم کی قبر ہے، جنت میں خود معصوم ہے، خود معصوم ہے۔ تو اس کے لیے بھی کوئی کوشش کرنا میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کے لیے بھی کر، اس کے لیے بھی کر۔ یہ دنیا میں نیکی کرے گا نا، زندگی بھی پاک ہوگی، جنت میں علی کی ہمسائیگی نصیب ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور معصوم ہستیوں نے ایسے عمل بھی بتائے ہیں کہ اگر دنیا میں کرو گے نا، جنت میں گھر معصوم کی ہمسائیگی میں ملے گا، مسلمات، جن میں سے ایک مورد یہ ہے کہ ایک شخص جبل عامل کا رہنے والا ہمیشہ آتا ہے، جب حج پہ پھر زیارت پہ چلا جاتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت مدینہ منورہ، کئی دن وہاں امام کی خدمت میں رہتا ہے۔ گھر والی کہتی ہے اتنا جو مالدار ہے، ہمیشہ امام کے پاس جا کے ان کی اذیت کا سبب بنتا ہے، کیوں نہیں کچھ پیسے وہاں لے کے چلا جا، امام کو دے دے کہ ان کی ہمسائیگی میں اگر کوئی گھر خالی ہو تو وہ تیرے لیے خرید لیں، جب بھی جائے اپنے گھر میں رہے اور بعد میں امام کو دے دے، وہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اچھی تجویز تھی نا کہ ہمیشہ امام کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہے، پیسے لے جانا پڑے جو ہیں، امام کو کہنا آپ کی ہمسائیگی میں گھر خالی ہو تو بسم اللہ میرے لیے خرید لینا، پھر جب بھی جانا اپنے گھر میں، اور پھر پورا سال امام اس سے استفادہ کریں۔ کہا بڑی اچھی بات ہے، پیسے ڈھیر سارے اٹھائے، آ گیا خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا مولا میں حج پہ جا رہا ہوں اور یہ اتنا مال ہے، پیسے ہیں، جب آپ کی ہمسائیگی میں کوئی گھر خالی ہو تو میرے لیے خرید لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حج پہ چلا گیا، حج سے واپس آیا، مولا میرے لیے گھر خریدا ہے؟ فرمایا ہاں خریدا ہے۔ کاغذ چاہتے ہو، رجسٹری فرد؟ کہا مل جائے تو بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، عبارت ہے۔ صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ گھر ہے جو خریدا ہے جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جبل عامل والے شیعہ کے لیے، اور اس گھر کا محل وقوع ہے جنت الفردوس، جنت الفردوس۔ ایک طرف گھر ہے سید الانبیاء کا، دوسری طرف گھر ہے علی المرتضیٰ کا، تیسری طرف گھر ہے حسن مجتبیٰ کا، اور چوتھی طرف گھر ہے حسین شہید کربلا کا۔ جب علی یہ گھر قبول ہے ان پیسوں کے بدلے؟ مولا اس سے بہتر بھی کوئی گھر ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو پیسے تو نے دیے تھے نا، میں نے بنو ہاشم کے یتیموں میں تقسیم کر دیے ہیں، اور اس کے بدلے میں یہ گھر تجھے جنت میں دلواؤں گا، اس کی ضمانت میرے ذمے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، گھر آیا، گھر والی کہتی ہے گھر خریدا؟ کہا ہاں خریدا، یہ کاغذ ہیں۔ وہ بھی خوش ہو گئی ماشاءاللہ،
کہا دیکھو نا جب میری موت ہو نا تو یہ کاغذ جس پہ امام کے دستخط ہیں میرے کفن میں دفن کرنا۔ ایمان ہونا چاہیے میرے بھائی اور بزرگ۔ روایات میں دفن ہو گیا وہ کاغذ اسی مومن کی میت کے ساتھ، گئے نہ دوسرے دن یا تیسرے دن جب بھی قبر پہ گئے تو اس مرنے والے کے دستخطوں سے یہ تحریر موجود تھی، واللہ لقد وفا ما وعد جعفر الصادق علیہ السلام، اللہ کی قسم جو جعفر صادق نے وعدہ کیا تھا نبھا دیا۔ مجھے جنت میں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو نسخہ مل گیا شاہ جی، مل گیا نا۔ یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے اور آج کل ہم محروم ہیں، نہیں، یتیموں کو ڈھونڈ، مسکینوں کو تلاش کر، حکم امام سے ان یتیموں اور مسکینوں کو اپنا مال دے دے، یقین کر وہی جعفر صادق جنت میں تجھے بھی گھر دلوائیں گے۔ معصوم نے جو بھی عمل کیا بتایا ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، لیکن ہم ہیں اپنے مال پہ بھی خود سانپ بن کے بیٹھے ہیں، کبھی تیار نہیں ہے کسی یتیم مسکین کو دیں، نہیں، پوچھا جائے گا کل یتیموں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو اللہ مجھے مال دیتا ہے سارا میرے لیے نہیں ہے، یہ مجھے آزماتا ہے کہ میں نے تجھے اتنا دیا ہے، بھلا میرے بندوں تک پہنچاتا ہے؟ پہنچائے گا تو میں اور زیادہ اضافہ کروں گا، نہیں پہنچائے گا تو یہ بھی چلا جائے گا۔ ہم نے بڑے بڑے بدبخت دیکھے ہیں، خود معصوم فرماتے ہیں اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق دولت کو خرچ نہیں کرو گے نا تو پھر شیطان کی مرضی کے مطابق خرچ کرو گے۔ دیکھا ہے ہم لوگوں نے، پھر جب نیکی پہ نہیں کرتے تو برائی پہ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کی ذات کو یہ جو مخلوق خدا ہے ان تک رزق پہنچانا۔ یقین کرو، اتنا فائدہ میں اگر کھلی بات کہوں مسجد بنانا کبھی نہیں ہے جتنا ایک یتیم کی تربیت کرنے کا ثواب ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، صلوات پڑھیں آپ ذرا، کہ مولا اگر میرے پاس کچھ مال ہو تو اس کے خرچ کرنے کی مجھے ترتیب تو بتاؤ، مال ہے کس طرح خرچ کروں؟ حضرت نے فرمایا سب سے پہلے جو مال خرچ کرنے کا مصرف ہے علی والدیک، اپنے ماں باپ پہ خرچ کر۔ پہلا خرچ، جتنا مال خدا نے دیا ہے نا سب سے پہلے ماں باپ کی ضرورت کو پورا کر، سب سے پہلے۔ پھر فرمایا ثم علی نفسک و علی عیالک، ماں باپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر اپنے اوپر خرچ کر، پھر بیگم پہ خرچ کر، پھر اولاد پہ خرچ کر، پہلے ماں باپ پہ خرچ کر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا افضلها علی والدیک، تیری دولت کا سب سے افضل ترین مصرف تیرے ماں باپ ہیں۔ ان کو بولنا نہ پڑے کہ بیٹا مجھے کپڑے لے کے دو گرمیوں کے، نہ، فرمایا اگر وہ بول کے تجھ سے لیں ڈبل بھی دے دے تو پھر بھی تو گستاخ ہے۔ کسی نے کہا تھا مولا میں تو بڑا مطیع ہوں، ماں باپ 1000 مانگتے ہیں تو 2 دیتا ہوں، 2 مانگیں تو 4 دیتا ہوں، 4 مانگیں تو 8 دیتا ہوں، کیا میں نے حق ادا کیا؟ معصوم نے فرمایا تو تو گستاخ ہے، والدین کا گستاخ ہے،
مولا ڈبل دیتا ہوں گستاخ. فرمایا یہ تھوڑی گستاخی ہے کہ تو نے ماں باپ کو مانگنے پہ مجبور کر دیا. وہ مانگیں تجھ سے سوال کریں تو تب تو دے، اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی ہوتی ہے؟ اس لیے فرمایا ماں باپ کی ضرورت کو پڑھو، ان کے اظہار سے پہلے ضرورت کو پورا کرو، پھر حق ادا ہوتا ہے میرے بھائی. اگر وہ مانگتے پھریں کہ بیٹا مجھے دو، یقین کرو اگلے دن میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ایک بابا بیچارہ ضعیف ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے گیا ہے. ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا بھئی اتنے پیسے ہیں. وہ بڑی شرمندگی سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ذرا فیس کم کر دو، مجھے بیٹے سے مانگتے ہوئے حیا آتی ہے کہ یہ جو پیسے زیادہ میں نے بیٹے سے مانگنے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنے بیٹے سے میں وہ اضافی پیسے لوں. آپ مہربانی کریں وہ جو آپ کا فیس ہے یا پیسے ہیں ان میں ذرا اتنے ہی لے لو نا جتنے میرے پاس ہیں. وہ بھی غیرت مند تھا، ان نے سارے پیسے بھی واپس کر دیے اور دوا بھی فری دے دی. اولاد کے سامنے مانگنا یقین کرو ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے. فرمایا بتانا ماں باپ نے تو تجھے اس وقت دیا جب تو مانگنے کو جانتا بھی نہیں تھا. ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یاد ہو کہ شکم مادر میں تھے اور ہم ماں سے یہ چیز مانگتے تھے تو وہ دیتی تھی؟ یا جو ماں کی گود میں آ گئے، جس نے خون جگر سے تجھے دودھ پلایا، کبھی مانگا تھا؟ مانگنے کو جانتا ہی نہیں تھا سوائے رونے کے، اور اس کو تیرا رونا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا. وہ فوراً اٹھا کے اپنے جگر کا خون تجھے پلاتی تھی. اب میں کہوں وہ ماں مجھ سے مانگے تو میں ڈبل دوں؟ نہ، ایسی اولاد مطیع نہیں. افضلها علی والدیک، اللہ نے دولت دی ہے، سب سے افضل مصرف تیرے ماں باپ ہیں. ثم علی نفسک و علی عیالک، اس کے بعد باری آتی ہے اپنی اور پھر اپنے اہل و عیال کی. بعد میں پہلے ماں باپ کی ضرورت پوری کرنے کے بعد فرمایا اپنے اوپر خرچ کر اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر. ثم علی الفقراء من قرابتک، تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جو تیرے رشتہ داروں میں فقیر ہیں ان پہ خرچ کر. اللہ نے مال دیا ہے، ماں باپ کو دے، اپنے بال بچوں کو دے، پھر دے اپنی فیملی کے فقراء کو. بلکہ معصوم نے فرمایا تیرے واجب کا بھی سب سے بڑا مصرف تیرے غریب رشتہ دار ہیں. فطرہ بھی ان کو دے، زکوٰۃ بھی ان کو دے، اجازت لے کے خمس بھی ان کو دے، ان کا زیادہ حق ہے. اور اگر وہ تیرے صدقات کے عنوان سے نہیں لیتے، زکوٰۃ کے عنوان سے نہیں لیتے، معصوم نے فرمایا تو ہدیہ کا نام لے لے، نیت زکوٰۃ کی کر لے، تجھے دونوں کا ثواب مل جائے گا، تیرا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا. ثم علی فقراء قرابتک، پھر فرمایا ثم علی فقراء جیرانک. چوتھا مرحلہ آتا ہے کہ تو اپنے ہمسایوں میں جو فقیر ہے اس کو دے. ہمسایوں میں جو فقیر ہے، اور یہاں مذہب کی قید بھی نہیں ہے کہ شیعہ ہے تو دے، سنی ہے تو نہ دے، بلکہ جو بھی ہے اس کو دے. اتنا دے کہ وہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے کہ تو اتنا احسان کیوں کرتا ہے. کہہ دے مجھے میرے امام جعفر صادق نے حکم دیا ہے. آؤ سر. ثم علی فقراء جیرانک، پھر اپنے ہمسایوں میں جو فقیر ہیں ان پہ اپنے مال کو خرچ کر. پھر فرمایا ثم فی سبیل اللہ، پھر شان دے امام باڑا بنائے.
ثم اس کے بعد فرمایا، اور یقین کرو یہ 5واں رتبہ ہے، کہ 5واں مرحلہ ہے کہ تو فی سبیل اللہ خرچ کر، امام بارگاہ پہ کر، حتیٰ مسجد پہ کر۔ اور امام نے فرمایا ہی اخص اجرن، یہ جو 5واں مرحلہ ہے اجر کے لحاظ سے پہلے مرحلوں سے کم ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا میرے بھائیوں مسجد میں ٹائلیں لگانے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ماں باپ کے بدن پہ لباس نہیں ہے، بیٹا ہو مینار بنا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک سوشل میڈیا پہ آپ نے پڑھا ہوگا، ایک آیا تھا مختصر ترین خطبہ جمعہ، کسی عالم دین نے، ظاہراً نائجیریا یا ادھر کا تھا عالم دین، اس نے کہا تھا کہ مسجد کے مینار پہ 1 گٹو سیمنٹ لگانے سے بہتر ہے 1 گٹو آٹے کا یتیم کو دیا جائے۔ والسلام، یہی خطبہ پڑھا اور بس۔ اور یہ ایک حقیقت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، خدا کے لیے حقوق العباد کو سامنے رکھیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، ماں باپ کو مانگنے پہ مجبور نہ کر۔ ماں باپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے پھر اپنے اوپر خرچ کر، اپنے بال بچوں پہ کر۔ اس سے بھی بچ جاتا ہے اپنی فیملی کے فقراء کو دے، جس کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر یہ دے دے ہمسایوں میں جو فقیر ہیں ان کو۔ ہمسائیگی کا عنوان ہے، وہاں مذہب کا نہیں ہے، مذہب کا نہیں ہے۔ ایک بزرگ عالم دین کے بارے میں حالات میں نجف سے ایک مجتہد چل کے کربلا آتا ہے، وہاں بھی ایک عالم دین ہے۔ اس عالم دین کو آ کے کہتا ہے کہ یار تیری ہمسائیگی میں مجھے پتا چلا ہے کہ سادات کرام کا ایک گھر ہے جو فاقوں سے گزارا کر رہا ہے۔ تیری ہمسائیگی میں، کربلا میں، عالم دین کی ہمسائیگی میں ایک سادات کا گھر ہے جس کے گھر میں فاقے ہیں۔ نجف سے عالم دین چلا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تیری ہمسائیگی میں یہ ہے۔ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ تو اس عالم دین مجتہد نے کہا اگر تجھے پتہ ہوتا اور نہ دیتا پھر تو کافر تھا۔ یقین کرو فارسی کا لفظ تھا کافر بودی، کہ اگر علم ہو ایک سید زادہ فقیر مسکین سید کے گھر فاقے اور میرے بچے بھی پتہ نہیں کیا کچھ اللہ کی نعمتوں کو برباد کر رہے ہیں، اگر علم ہو تو اسلام نہیں۔ اسلام اہمیت دیتا ہے یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں موضوع کچھ اور تھا، حدیث آئی آپ کی خدمت میں تلاوت کر دی۔ دین یہ ہے، مسکین، فقیر، یتیم، بیوہ، بالاخص سادات، ان کی خبر لو، اپنا مال وہاں تک پہنچاؤ۔ سب سے پہلے ماں باپ، پھر اہل و عیال، پھر آپ کے ہمسائے اور قریبی رشتہ دار۔ اس سے بچ جاتا ہے تو اب لگاؤ ٹائلیں خوبصورت امام بارگاہ پہ، مسجد پہ لگاؤ۔ یقین کرو مسجد ٹائلوں کے بغیر بھی مسجد ہے۔ امام بارگاہ ہاں خدا نے وافر دیا ہے تو ماشاءاللہ شعار ہیں جتنا ہے دو، لیکن پہلے یقین کر لو کہ کہیں میرے گاؤں میں کوئی یتیم بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی مسکین اور یتیم بیچارہ تو نہیں ہے۔ ان پہ خرچ کر لو، باقی بچتا ہے بے شک جو چاہتے ہو یہاں پہ لگاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں میری کڑوی کڑوی باتیں ہاں پھکی سمجھ کے لے لینا، حقوق العباد کی طرف ضرور توجہ کر، اور یہی دین ہے، اسی کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی مخلوق ہے نا اس کا حق زیادہ ہے۔
اس کا حق زیادہ ہے۔ خدا توفیق دے میرے بھائیوں، اسی دین کو بچانے کے لیے جہاں مردوں کی قربانیاں ہیں نا کربلا میں، خواتین کی کچھ کم نہیں۔ ایک بڑا پیارا جملہ میں نے شاید کسی محرم میں آپ کو سنایا ہو، عالم دین نے کہا تھا، کربلا در کربلا می ماند اگر نبود زینب۔ بڑا جملہ ہے میرے بھائیو اور بزرگوں کہ کربلا میں ہی دفن ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ یہ عالمی سطح پہ کربلا ہے تو یہ ساری محنت زینب کبریٰ کی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں ذرا دیکھو نا، جس طرح شہید مطہری کہتے ہیں کہ ایک وہ زینب ہے، بھائی پرانی پوشاک مانگتا ہے، غش کر کے بے ہوش ہو جاتی ہے، ویر کی شہادت کے بعد وہی زینب ہے جلتے ہوئے خیمہ سے سجاد کو نکال کے لے آئی ہے۔ کہتا نہیں ہے وہ راوی کہ میں نے دیکھا ایک خیمے کو آگ لگی ہوئی تھی، ایک خاتون قریب جاتی ہے پھر پیچھے ہٹتی ہے، پھر قریب جاتی ہے، آگ کی گرمی سے پیچھے ہٹتی ہے، میں نے سمجھا کوئی بڑا قیمتی سامان اس کا رہ گیا ہے، تکبیر بلند کر کے جلتے ہوئے خیمہ میں چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کمر جھکی ہوئی ہے، پشت پہ ایک مریض کو اٹھا کے لے آئی ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ اور یہ جوان کون ہے اور یہ بی بی کون ہے؟ کہا گیا بی بی زینب کبریٰ ہے اور سجاد کو اٹھا کے لے آئی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں اس کے بعد بی بی نے یتیموں کو سنبھالا۔ وہی شام غریباں والی رات جب دیکھا نا کہ سکینہ موجود نہیں، آؤ ام کلثوم جا کے سکینہ کو تلاش کرے۔ میرے بھائیوں تصورات کو ذرا کربلا میں لے جاؤ، چاروں طرف لاشیں بکھرے پڑے ہیں، دشمن کی فوج ہے، سکینہ کو تلاش کر رہی ہیں۔ زینب ام کلثوم کہاں پہنچی؟ جہاں پتھروں کا ڈھیر ہے، ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر ہے، ٹوٹے ہوئے نیزوں کا ڈھیر ہے، ایک سر بریدہ لاش کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھ کے یہی کہہ رہی ہے بابا خیام جل گئے، بابا چادریں لٹ گئیں، میرے دور چھن گئے، میرے دامن کو آگ لگ گئی۔ بڑھی جناب زینب کبریٰ، اب بیٹا لاش کو تو سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے؟ اس لاش کا نہ سر ہے نہ لباس ہے، تجھے کس طرح پتا؟ اور تیرے بابے کی لاش ہے۔ کہا لاشوں میں مارا پھر رہی تھی، یہی کہہ رہی تھی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا۔ جب ادھر پہنچی ایک صدا آئی الیہ الیہ یا بنیہ، اور بیٹا ادھر آؤ اور تیرا بابا یہاں آرام کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔